جس خاندان کو نرمی دی گئی اس کو نرمی سے فائدہ پہنچا ہے۔ کسی بندے کو عمدہ یقین اور عافیت سے بہتر کوئی شے نہیں دی گئی۔ آدمی میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس میں کوئی عقل موجود نہ ہو۔ بے وقوف کی بڑی مصیبت اس کی ناقص عقل ہوتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے بغیر کھانا مت کھاؤ اور رات کو پیاز کھانے سے گریز کرو، کیونکہ رات کو پیاز بیماری کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مخلص بندہ وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو ایسے چھپا کر رکھے جیسے کوئی غریب اپنے ہاتھ کی کمائی اور جوڑی ہوئی رقم کو چھپاتا ہے۔ ایمان اور توکل یہ ہے کہ اپنی روٹی کھاؤ، اکرام دل سے چھوٹا لقمہ ڈال کر چباؤ۔ یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ تم سے کم نہیں ہوگا۔ علم کی روشنی ایسی روشنی ہے جس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے کبھی بھی دوسروں کے پاس جا کر بھیک نہ مانگو۔ آرزوئے جنت عمل کیے بغیر سب سے بڑی منافقت ہے۔ جب فیاض و کریم شخص کی دعوت کرو تو محلے کے کتوں کا بھی خیال رکھو تاکہ مہمانداری کا صحیح حق ادا ہو سکے۔ عقل مند کی اصل نشانی یہ ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو تعین کرے کہ جس وقت مجھ سے کوئی غلطی ہو مجھے فوراً آگاہ کرے تاکہ میں غلطی کی معافی طلب کروں اور پھر آگے بڑھ جاؤں۔ حسد جائز نہیں، مگر دو شخصوں پر ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ مال دے تو وہ اس آدمی کو دے جو راہ حق میں خرچ کرے، اور ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ حکمت دے تو وہ اس کی مدد سے فیصلے کرے اور اس کی تعلیم دے۔ جب ہمارا دین عورت کو پردے میں رہنے کی تلقین کرتا ہے تو پھر بے پردہ رہنے کا ہر جواز غلط ہے۔ پردہ عورت کی زینت ہے، جبکہ شیطان ہر عورت کو بے پردگی پر ابھارتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی عبادت جنت کی نعمتوں کی امید سے کی ان کی عبادت تجارت کی مانند ہے، اور جو لوگ عذاب کے ڈر کی وجہ سے وہ غلاموں کی خدمت گزاری کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ شخص طلب کر کہ وہ تجھ سے راضی ہو جائے اور تجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں پہنچا دے اور اپنے دوستوں میں گم کر دے۔ اللہ کے خوف سے آنسو بہا کر یہ شے روح کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ سوال ان لوگوں سے کرنا چاہیے جن کا مال حلال ہونے کا یقین ہو۔ جب تم سویا کرو تو موت کو سرہانے کے نیچے رکھ کر سویا کرو۔ نفسانی خواہشات کے ہوتے ہوئے نفس کی پہچان ممکن نہیں۔ اللہ سے ڈرو اور دعا کرو کہ تمہارے دلوں کو اسلام کے لیے کشادہ کر دے اور تمہاری زبانوں کو حق کے ساتھ گویا بنا دے، تاکہ اسی حال میں دنیا سے جاؤ اور تمہاری باز گشت نیک بندوں کی جیسی ہو۔ جو اللہ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو اس پر بہت ساری مشکلیں اور مصیبتیں نازل فرماتا ہے تاکہ انسان اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر پورا اتر سکے۔ مذہب ایک ایسی شمع ہے جو بدلتی نہیں لیکن ماحول کو نور بخشش دیتی ہے۔ مذہب روشنی کا وہ مینار ہے جو ڈھول نہیں پیٹتا مگر بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ کسی پر الزام نہ لگاؤ، کسی کی عیب جوئی نہ کرو۔ عیبوں کی پردہ پوشی کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ اگر تم کسی کے عیبوں پر پردہ پوشی نہیں کرو گے تو خدا بھی تمہارے کسی بھی عیب پر پردہ پوشی نہیں کرے گا۔ غلطی اگر تم نے کر دی ہے تو فوراً اس غلطی کو تسلیم کر لو تاکہ آخرت میں سزا سے بچ سکو۔ اچھی اور نیک بیوی جس کے پاس ہے اس کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جو شخص نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے وہ آفتوں اور مصیبتوں میں بہت جلد مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو بندہ موت کا منتظر رہتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ اچھا انسان اچھی کتاب اور اچھی گفتگو جہاں میسر آئے اس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا کرو، ان سے تنہا فائدہ اٹھا لینا کم ظرفی ہے۔
کبھی کبھی وہ بندہ جو حوصلہ رحم کرے، کبھی کبھی وہ بندہ جو صلہ رحم کرے، اگر اس کی عمر 3 سال باقی ہے تو خدا اس کی عمر 30 سال کر دیتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ شکر الہی ادا کرتے رہنے سے حصول نعمت ہائے الہی ہوتی ہے۔ کام کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا، ارادے کی پختگی ہر کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ مجھے تم آزادیوں سے زیادہ یہ آزادی عزیز ہے کہ مجھے اپنے ضمیر کی روشنی میں دیکھنے، بات کرنے اور دلائل پیش کرنے کی مکمل آزادی ہو۔ وہ بیماری جس سے لوگوں کو دور رہنا چاہیے اور دور بھاگنا چاہیے، وہ عشرت و عیش و عشرت ہے۔ اللہ کریم کی فرما برداری کے بغیر اللہ کی رحمت کا جو امیدوار ہوتا ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں پڑا ہو۔ قرض ادا کرنے کی طاقت ہوئے بھی ایک لمحہ کی دیر کرنا ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ قرض کی ادائیگی کی جیسے مہلت ملے فوراً ادا کر دیا کرو۔ لڑکی کا حصہ دینے میں ہلیا جوئی سے کام لینا اللہ رب العزت کے قانون میں خیانت کرنا ہے۔ بے جا ضد پوری کرنے کے بجائے تحمل اور بردباری کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر صورت پر بھروسہ کرنا بسا اوقات باعث پشیمانی ہوتا ہے، کیونکہ بعض گندم نما فروش اپنے جلن پر پردہ ڈالنے کے لیے زہر ہل کی بوتل پر جوہر حیات لکھ دیتے ہیں، کیونکہ بے پردگی بے حیائی کو دعوت دیتی ہے۔ برائی خواہ پردے میں چھپ کر کی جائے یا ظاہری طور پر کی جائے، برائی صرف برائی ہی رہتی ہے۔ دل سے گفتگو کو جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے۔ اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے رکتی ہے۔ محبت تو یہ ہے جب اللہ آپ سے کہتا ہے میں نے سب کچھ آپ کے لیے پیدا کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں نے سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے، کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ نفس کے مرنے سے کیا مراد ہے؟ نفس کے مرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک، کبر و ہوا اور بری خصلتوں سے باز آ جائے۔ جب ایسا ہو جائے گویا نفس مر گیا۔ ذکر ایک توفیق ہے جس سے توحید حق میں نصیب ہوتی ہے اور ذاکروں کو مجلس انبیاء کی دائمی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ خدا تو ہر وقت تیرے ساتھ ہے، لیکن تجھے چشم بینا کی ضرورت ہے کہ صرف چشم بینا ہی معرفت حق کے قابل ہوتی ہے۔ دل جب زندہ ہو جائے تو پھر یہ مرتا نہیں، اور جب یہ بیدار ہو جائے تو سوتا نہیں۔ غصے اور شہوت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال تاکہ تو زندگی سے صحیح لطف اٹھا سکے۔ گھاس کا پتا پتا اس واحد لا شریک ذات کے ذکر میں محو ہے۔ ہر چیز کا قلب و قالب اور ہر بال اسی کے ذکر میں مشغول ہے۔ اگر تو آنا چاہے تو دروازہ کھلا ہے، اور نہ آئے تو اللہ بے نیاز ہے۔ نگاہ حق ہمیشہ دل پر پڑتی ہے، اسے دل ہی میں تلاش کر اور غیر اللہ کے ہر نقش کو دل سے مٹا دے۔ اپنے ہر دم کو ذکر اللہ سے آباد رکھو کہ یہ عمل ابتدال بعد تک زندگی کا ضامن ہے۔ جس شخص کی نظر میں ہر وقت اس میں اللہ ذات کا تصور سمایا رہتا ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت کے سایہ میں رہتا ہے۔ جس شخص کا دل اور روح ذکر اللہ سے زندہ ہو جاتے ہیں، اس کے وجود سے جہالت کی تاریکی مٹ جاتی ہے۔